بلال، بہت سے لوگوں کا خیال ہے، اس دن میں آئی تھنک ملیہ بی بی کا بھی ایک انٹرویو میں دیکھ رہا تھا، وہ بھی سیزن ڈپلومیٹ ہے سب کچھ. بہت سے لوگوں کا خیال ہے کہ جتنی ایگریسو ہماری پولیٹیکل سائڈ سے ڈپلومیسی ہونی چاہیے تھی، وی شوڈ ہیو بین ہٹنگ ڈفرینٹ کیپٹلس، ہمارے فارن منسٹر شوڈ ہیو بین آؤٹ، جائیں ملیں، ہمارے ڈیلیگیشنز جانے چاہیے، وہ ہم نہیں کر رہے. اور انڈیا از آلریڈی ویری ایکٹیو انٹرنیشنلی تمام کیپٹلز میں سب کچھ میں، کہ ہم سافٹ ڈپلومیسی کر رہے ہیں، ہم ہارڈ ڈپلومیسی نہیں کر رہے. اینڈ دیز آر ویری ہارڈ سرکمسٹانسز. ہمیں وہ کیوں نہیں نظر آ رہا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. مالک صاحب بہت شکریہ جی اپنے شو مطابق دینے کا. دیکھیے، ٹو بگن ود دا شارٹ آنسر از آئی ڈس ایگری ود دیٹ. اور میرا تو خیال ہے جی کہ آپ ہمیں داد دینی چاہیے فرام ڈے ون سنس دس سچویشن اروز. آپ نے دیکھا ہے پرائم منسٹر شہباز شریف صاحب، آرمی چیف جنرل آصم منیر صاحب، آئی تھنک ڈپٹی پرائم منسٹر اینڈ فارن منسٹر اسحاق ڈار صاحب، آر فارن آفس، آر لیگل ٹیم. آئی تھنک دا رسپانس ہیز بین پرفیکٹ. مطلب کہ اگر آپ دیکھیں جس میچورٹی کے ساتھ اور فرمنس کے ساتھ ہم نے ڈے ون سے اس کو ڈیل کیا ہے، ہم اس وار ہائپ اور ہسٹیریا میں نہیں گئے جو انڈیا کی ریاست کی طرف سے بھی آ رہا تھا، جو انڈیا کی میڈیا کی طرف سے بھی آ رہا تھا. ہم نے بالکل ایک ذمہ دارانہ ریاست کا کردار ادا کیا ہے. پہلے دن جب یہ بات ہوئی اور اقدامات اناؤنس ہوئے، اگلے دن نیشنل سیکیورٹی کمیٹی کا اجلاس ہوا اور بالکل میجرڈ اور میچور رسپانس آیا. اور اس کے بعد بھی ہماری طرف سے ہر میڈیا میں رسپانس بھی، ہماری ساری سینئر قیادت کی طرف سے ملٹری پریپیئرڈنس، ایٹ دا سیم ٹائم انشورنگ کہ یہاں پہ نارمل سی عوام میں رہے، مگر ساتھ ساتھ ہم ہر ایونچویلٹی کے لیے ریڈی رہیں. میرے خیال سے ابھی تک آر رسپانس ہیز بین ماشاء اللہ. آئی تھنک اس کی ہمیں سب کرداروں کو اس میں داد دینی چاہیے، ملٹری، گورنمنٹ اینڈ دا وے دس انٹائر پوری ریاست نے جس طرح ٹیم کے طور پہ کام کیا. اور بالکل جو واردہ صاحب بات کر رہے تھے، آئی تھنک ہمارے میڈیا کا بھی کردار جو ہے یہ قابل دید رہا ہے، کیونکہ انڈیا کی میڈیا میں جس طرح کہ ہم نے وار ہائپ اور فیکٹ لیس رپورٹنگ اور تجزیہ دیکھا ہے، آئی تھنک یہاں پر ایک میچورٹی اور کام رہا ہے. اور ایک بڑا اہم کردار ہوتا ہے اس طرح کے موقع پر جب عوام میں بھی ایک تشویش ہوتی ہے اینڈ یو ڈونٹ نو واٹ میں ہیپن، تو ریاست اپنا کام کر رہی ہوتی ہے. اور میڈیا کا ایک بیان بڑا کنٹروورشل بن گیا. خواجہ آصف صاحب نے اسکائی نیوز کے انٹرویو میں کہا اور کشمیر کی بات کی، تو انہوں نے کہ ماضی میں یہ چیزیں ہوتی رہی ہیں، ٹرین بھی کرتے رہے، ہم فنڈ بھی کرتے رہے، سب کچھ رہا. بٹ وہ اس پیرائے میں بات کر رہے تھے کہ ایک زمانے میں انڈیا بھی کر رہا تھا، ہم بھی کر رہے تھے، لیکن وہ چیزیں ختم ہو گئیں. لیکن اب انڈیا نے یو این کے اندر بڑا مسئلہ اٹھا دیا کہ دیکھیں ان کے ڈیفنس منسٹر نے خود مانا ہے کہ یہ ٹیررسٹ گروپس کو، ان کے نزدیک تو ٹیررسٹ ہیں، آپ ان کو ہم فریڈم فائٹرز کہتے ہیں، وہ ٹیررسٹ کہتے ہیں. وہ تو ہمیشہ سے کہتے ہیں نا، ون مینس فریڈم فائٹر از another man's ٹیررسٹ. لیکن وہ ایک بیان آیا اور اس کو بہت زیادہ ایکسپلائٹ کیا جا رہا ہے. واز دا ٹائمنگ رانگ یا واز دا کانٹینٹ رانگ؟ مالک صاحب سب سے پہلے تو آئی ووڈ لائک ٹو ایڈریس جو آپ نے اسٹارٹ میں بات کی تھی نا کہ آؤٹ ریچ کے بارے میں. اب آپ نے دیکھا ہے چاہے وہ چائنیز فارن منسٹر ہوں، برٹش فارن سیکرٹری ہوں، پرائم منسٹر کی سطح پہ ایران پریزیڈنٹ سے بات ہو، اینڈ دیر از بین اے ریگولر سیریز آف کالز بائی لیٹرل. اور چائنا کے رسپانس کا آپ نے خود حوالہ دیا کہ انڈیا میں بھی اٹ ہیز بین نوٹسڈ، اینڈ سو آئی تھنک ویو ڈن اے گریٹ جاب سو فار ڈپلومیٹکلی جی. اور خاص طور پہ جو ہماری مین اسٹریٹجک پارٹنرشپس ہیں ان کو انگیج کرنا. اور آئی تھنک اٹ واز اے ماسٹر اسٹروک جو ہم نے ڈے ون سے کہا کہ ہمارا دامن صاف ہے، آپ ٹرانسپیرنٹ انویسٹیگیشن کریں تو دودھ کا دودھ پانی کا پانی ہو جائے گا. اور دیکھیے اس پہ کیوں رسپانس نہیں آ رہی ہے انڈیا کی طرف سے، بیکاز دے نو کہ دے ول بی اسٹک. انہوں نے اپنے آپ کو اس طرح کا ہسٹیریا کریٹ کر کے اپنے آپ کو پھنسا دی ایک جگہ پہ. مگر دیکھیے جو بات آپ نے کی ہے، ایز یو سیڈ، اس کا ایک کانٹیکسٹ تھا. اور اس لیے اگر ہمارے اس وقت کے اس کانٹیکسٹ کے اندر جہاں پہ وی ہیو پارٹنرڈ ان دا وار اگینسٹ ٹیررزم ود آر ویسٹرن allies, if that will be used as a stick against us, then that's not fair. I think that was being pointed out and I think that is fair. But ہم آج بھی کہتے ہیں ہم پیس کے خواہش مند ہیں، مگر پیس کی اس خواہش مندی کو ہماری کمزوری نہ سمجھا جائے، یہ ہمارا پیغام ہے. اور دوسری بات یہ ہے کہ آج in this current context اگر دیکھا جائے تو اگر کوئی پروون گلوبل اسٹیٹ ٹیررسٹ ہے تو وہ انڈیا ہے، چاہے وہ کینیڈا کی سرزمین پر ہو، چاہے وہ امریکہ کی سرزمین پر ہو. تو دیکھیے جی، وی آر آن اے اسٹرانگ فوٹنگ. بالکل ہمارا دامن صاف ہے. ہم اس لیے کہتے ہیں کہ آپ ٹرانسپیرنٹ بیسک انویسٹیگیشن کرا لیں، اور ہم آئی تھنک اپنی ڈپلومیٹک آؤٹ ریچ بھی بالکل ٹھیک کریں، اور اپنا ہم اچھے طریقے سے مقدمہ لڑیں اور انڈیا کے پروپیگنڈا اور جھوٹ کا جواب سچ اور فیکٹس کے ساتھ دے رہے ہیں جی. جنگ کے دنوں میں ایک یونٹی کی بات ہوتی ہے، سارے اکٹھے ہوتے ہیں، لیکن اس یہاں پہ بھی نا کئی معاملوں میں لگتا ہے آپ کے دل بڑے تنگ ہیں. یہ میں بریک کا مجھے کہہ رہے ہیں، بریک کے بعد آ کے میں اس پہ آپ سے بات کروں گا. اور اس پہ فیصل وابڈہ صاحب نے ایک بڑی زبردست تجویز دی تھی، لیکن کسی نے ان کی بات کو نا totalchill.com کر دیا، کہیں سے ان کو رسپانس نہیں ملی. وہ بات کروں گا اور میں آپ سے پوچھوں گا کہ کیوں دل نہیں کھولتے؟ اگر بندوقیں کھولنے پہ تیار ہیں تو دل کھولنے میں بھی تیار ہوں. پوچھتا ہوں اس بریک کے بعد.